ایران کیا ڈرٹی بام بنا سکتا ہے؟ وہ میرا خیال ہے بنا سکتا ہے. اگر وہ اسرائیل پہ پھینک دے، اسرائیل ان پہ حملہ کرے تو پھر بہت یعنی کہ بیماریاں پھیل سکتی ہیں اور گیسز ویسز جو ہیں. امریکن اخباروں میں لکھا جا رہا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جان کو خطرہ ہے. امریکن زائنسٹ کی طرف سے کر رہے تھے کہ وہ اتنے ناراض ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. نہ آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ریڈ کیا ہے یا ان کو دیکھا ہے، وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ایران پر کوئی نیوکلیر اٹیک کر دیں؟ نیوکلیر فال آؤٹ ہوتا ہے. کیا جو ساتھ والے ملک ہے بچیں گے؟ کیا یو اے ای چاہے گا جو امریکہ کا سب سے بڑا حلیف ہے؟ تو وہ بھی نہیں چاہیں گے کوئی ایسا معاملہ ہو. لاریجانی صاحب یہ تو میرے دفتر میں بیٹھے ہیں فارن آفس میں. ہم نے مل کے میمورنڈم بنایا تھا پریزیڈنٹ بش کے لیے ایران کے نیوکلیئر ایشو پہ، اور کانڈولیزا رائس امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ مجھے میسیجز بھیجتی تھیں امریکہ کے لیے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. ناظرین، ایک بار دوبارہ امریکہ اور ایران کی جو جنگ ہے اس میں شدت اختیار دکھائی دے رہی ہے. تیسرا دن ہے آج، فضائی حملے جاری ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب. سر بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا. قصوری صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بار دوبارہ معاملات عالمی دنیا کے بگڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، ایران اور امریکہ کی جنگ دوبارہ ہو رہی ہے، یہ مستقبل ہمیں کہاں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ ایک بار تو پاکستان نے ثالثی کروا کے کوئی معاملات بہتر کیے تھے، ٹیبل پہ بٹھا دیا تھا، اب یہ دوبارہ جنگ ہو رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور مستقبل آپ کو کیسا دکھائی دے رہا ہے؟ اٹس مین کے حالات کہاں جاتے دکھائی دے رہے ہیں؟ نہیں، وجوہات تو خیر اس کی کئی ہیں. پاکستان نے جو کوشش کی وہ تو بہرحال مناسب تھی، جائز تھی اور کامیاب تھی اس حد تک کہ اس نے کم سے کم کچھ دن کو تو جنگ رکوائی، ایم او یو سائن کروایا. اب کم سے کم ایک ریفرنس ڈاکومنٹ ہو گیا ہے. دونوں پارٹیز ایک دوسرے کو بلیم کر رہی ہیں کہ فلاں پارٹی نے فلانا کلاز جو ہے اس کو وائلیٹ کیا. یہ ایک لحاظ سے پروگرس ہے، کسی نہ کسی چیز پہ ایگریمنٹ ان کا ہو جانا. اب جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اسٹریٹس آف ہارموز کو کھولنے کا، اس کو یہ وائلیٹ کر رہے ہیں. ایران کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا کہ جو لبنان کا معاملہ ہے وہ نمبر 1 آئٹم ہے اور لبنان اس ایم او یو میں شامل ہے. اور اس بات کی تصدیق وزیر اعظم شہباز شریف نے کی، کیونکہ پاکستان جو ہے میڈیٹر ہے. شروع میں ہی یہ مسئلہ اٹھا تھا، اسرائیل نے کہا تھا کہ یہ معاملہ اس ایم او یو میں کور نہیں ہوتا، تو پاکستان کے پرائم منسٹر نے کہا تھا ہوتا ہے. اور اس لیے یہ دونوں کی مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں. ہاں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ دونوں جگہ کیونکہ اختلافات ہیں، اس کا میں ذکر کروں گا. میں ایران کے بھی چاہوں گا کہ وہاں بھی اختلافات ہیں، صرف یہ نہیں کہ امریکہ میں کیا اختلاف ہے. امریکہ میں ریپبلکن رائٹ جو ہے وہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ناراض ہے. جو ڈیموکریٹس ہیں ان کو تو خیر موقع آ گیا، وہ تو الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں سرنڈر ڈاکومنٹ ہے، بیچ دیا، ہار گئے، ہتھیار ڈال دیے امریکہ نے، وغیرہ وغیرہ. اور جو پرو زائنسٹ لابی ہے، چاہے وہ کرسچن زائنسٹ ہیں یا اسرائیل یا جوئش زائنسٹ ہیں، وہ تو سے نفرت کر رہے تھے اس ایم او یو سے. تو وہ تو ویسے ہی اس کے خلاف تھے، بلکہ جو اس حد تک امریکن اخباروں میں لکھا جا رہا تھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو اب یہ کہا نا کہ ان کو ایران سے خطرہ ہے. امریکن اخباروں میں لکھا جا رہا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جان کو خطرہ ہے، اور وہ اشارہ جو کر رہے تھے وہ امریکن زائنسٹ کی طرف سے کر رہے تھے کہ وہ اتنے ناراض ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال جو کچھ بھی تھا پریشر ان پہ بہت تھا. یہ کبھی انہیں کہا جا رہا تھا یہ سرنڈر ڈاکومنٹ سائن کر دیا ہے، اور پھر جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہا ہے، اسرائیل کا بھی الیکشن قریب آ رہا ہے، تو اسرائیل کی جو لابی ہے واشنگٹن میں وہ بہت پاورفل لابی ہے. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوشش تو کی تھی ایک حد تک جان چھڑانے کی، اور اس میں وائس پریزیڈنٹ جو ہیں جے ڈی وانس، ان کا بھی اہم کردار تھا، کیونکہ وہ اس جنگ کے شروع ہونے کے خلاف تھے. جنگ میں ایک چیز واضح ہو گئی کہ 60% سے زیادہ امریکن پبلک اس جنگ کے خلاف ہے، اور بہت سے جو یہودی ہیں امریکہ کے
انہوں نے بھی اپنے آپ کو اسرائیل کی موجودہ حکومت کی پالیسیز سے علیحدہ کیا. کیمپسز پہ اسٹوڈنٹس نے ریولٹ کیے یہودیوں نے, اور یہودی جو مین رائٹرز ہیں انہوں نے اسرائیل کو یہاں تک کہا کہ وہ وار کرمنل ہے اور وہ جینیسائڈ کمٹ کر رہا ہے. تو سب سے بڑی جو اسرائیل کی ڈیفیٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جو اس کو ٹیک فار گرانٹڈ تھی امریکن سپورٹ, اور وہ بھی جوئش سپورٹ تو بالکل ٹیک فار گرانٹڈ تھی. یہ ٹائم فریم بتائے گا میڈیم ٹو لانگ ٹرم کہ اسرائیل کو اس کا نقصان کیا ہوا. لیکن یہ جنگ شروع کیوں ہوئی ہے؟ اب ایک طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ میں نے ہارموز کھلوانا ہے, اس سے تیل کی جو قیمتیں کم ہوں گی, کیونکہ پرابلم ان کی امریکن اکانومی کے لیے بھی آ رہا تھا. اگر تو صرف ہوتا نا کہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش یا جاپان, کوریا وغیرہ, تو شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کی صحت پہ اتنا اثر نہ پڑتا. پرابلم ان کو یہ پڑ گیا ہے کہ امریکہ میں بھی آئل پرائسز اونچی ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے, اور حالانکہ امریکہ ایک زمانے بوسٹ کرتا تھا کہ اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے, اس کے پاس تو آئل ہے, وہ سیلف سفیشینٹ. سوئی صاحب اس میں یہ بتائیے گا, آپ نے ہرمز کا تو معاملہ چل ہی رہا تھا, لیکن اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ باب المندوب جو جگہ ہے وہ بھی ہم بند کر دیں گے, جس سے تو یورپ کی بھی اور سعودی عرب کی بھی تجارت میں فرق آئے گا. تو یہ تو پھر آگے معاشی بحران پوری دنیا کو نظر ہونے نہیں والا سامنا. نہیں, یہ تو نئی بات نہیں ہے, یہ تو بہت دیر پہلے اعلان کیا تھا انہوں نے, حوثیوں نے, کہ جب ایران پہ حملے ہوئے ہیں کہ ہم یہ بھی بند کر دیں گے. تو یہ ڈیفینیٹلی تھریٹ تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو میں آپ کو کہہ یہ رہا تھا کہ جو آئل پرائسز کی رائز تھی, پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ خیال تھا کہ کچھ ان کو ترغیب دے کے کہ ان کے ایسیٹس ڈی فریز ہو جائیں گے, وہ شاید اس کے اوپر جو ہرموز کے معاملے پہ تھوڑی سی ریلیکسیشن کریں گے ایرانی. اور لیکن مسئلہ اس میں یہ آ گیا ہے کہ امریکہ بوسٹ تو کر رہا تھا کہ اس نے لیڈرشپ وائپ آؤٹ کر دی ہے, اور ایک نہیں 2-3 وائپ آؤٹ کی ہیں لیڈرشپ کے, جو نسلیں تو نہیں کہہ سکتا لیکن جو مختلف ایشلانس تھے ان کو انہوں نے وائپ آؤٹ کیا, ان کے جرنیلوں کو کیا, ان کے سائنٹسٹ کو کیا, رہبر کو کیا, بڑے بڑے لیڈرز انہوں نے شہید کیے. اب پرابلم اس میں یہ آ گیا کہ جن سے بات کرنی تھی اسرائیل نے ان کو ٹارگٹ کیا اور انہیں شہید کیا, جیسے علی لاریجانی اور یہ جو فورن منسٹر خرازی جو سابق تھے, وہ ایک تو میرے ہم منصب رہے ہیں, خرازی صاحب جو تھے, ان سے ملاقات ہوتی نہیں میرے تو ہم منصب تھے, ریگولر میٹنگ ہوتی تھی. اور یہ جو ہیں لاریجانی صاحب, یہ تو میرے دفتر میں بیٹھے ہیں فورن آفس میں, ہم نے مل کے میمورنڈم بنایا تھا پریزیڈنٹ بش کے لیے ایران کے نیوکلیئر ایشو پہ, اور کونڈیلیزا رائس امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ مجھے میسیجز بھیجتی تھیں امریکہ کے لیے. اسی یہ پاکستان نے کا جو رول ہے یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے. ماضی میں بھی پاکستان یہ رول ادا کرتا رہا ہے, کیونکہ اس کے بیک وقت امریکہ اس کے ایران کے ساتھ تعلقات قریبی تھے. اور جو مسئلہ آیا جب یہ کہ ان کا خیال تھا کہ شاید ایران اس میں تھوڑی نرمی دکھائے گا اگر کھول دے ان ریٹرن فار ڈی فریزنگ آف ایسٹس. اب عام لوگوں کو تو یہ نظر آ رہا تھا کہ اگر ایسٹس ایران کے چھٹ رہے ہیں, ڈی فریز ہو رہے ہیں اس کے, تو شاید اس کے مفاد میں ہے کہ وہ اس میں نرمی دکھائے. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اتنا شک ہے, لیک آف ٹرسٹ ہے ایران میں اور امریکہ میں, کہ شاید ایرانین لیڈرشپ یہ کم سے کم ایک سیکشن جو ہارڈ لائن ہے IRGC کا, وہی سمجھتا ہے کہ امریکہ کی کسی بات کا اعتبار ہی نہیں, شاید وہ ہمیں ملیں گے ہی نہیں ڈالرز جن کا ہمیں وعدہ کیا جا رہا ہے. اور وہ جج کر رہے ہیں کہ لبنان کے اوپر امریکہ نے بیک وقت 2 معاہدے کر لیے, ایک MOU جو اسلام آباد MOU ہے, اور دوسری طرف ترغیب دی لبنان کو کہ اسرائیل سے وہ علیحدہ معاہدہ کرے. اس کا کوئی سینس ہی نہیں بنتا تھا, کیونکہ وہاں اسرائیل کی پرانی پالیسی کے تحت لبنان کی فوج کو کمزور رکھا گیا. لبنان کی فوج اس قابل ہی نہیں کہ وہ اس کو ڈس آرم کر سکے اس
حزب اللہ کو. اچھا سوری صاحب، اس میں یہ بتائیے گا، ایک سوال بڑا اہم یہ ہے کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے بھی علی رجانی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ایک نیوکلیر پہ بنایا تھا معاہدہ، یہ بتائیے گا ابھی جو صورتحال ہے ایران کے پاس کیا آپشن ہے جو نیوکلیر یا جوہری ہتھیار کا معاملہ ہے؟ آپ کے تجزیے کے مطابق یا انفارمیشن کے مطابق کیا ایران نیوکلیر پاور بن جائے گا، بنا لے گا، یا کوئی ایسے پیچھے سرپرائز ہے ان کے پاس، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ ابھی سے دور ہے چیز؟ میں ایک بات ہے بتانا چاہتا ہوں، یہ تو نہیں کہ وہ بنانا چاہیں تو بنا بھی سکتے ہیں، ٹائم اگر انہیں ملے، موقع ملے، لیکن مشکل ہے کہ ان کو موقع ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام دنیا یہ نہیں سمجھتی، صرف یورینیم انریچمنٹ جو ہے اس سے ہتھیار نہیں بنتے. کوئی جب میں پاکستان کا وزیر خارجہ تھا اور پاکستان پہ بہت تنقید ہو رہی تھی، AQ خان صاحب کا جو افیئر تھا نیٹ ورک، جس پہ بہت اس زمانے میں پاکستان پہ تنقید ہو رہی تھی کہ پاکستان کے ذریعے دیگر ممالک کو نیوکلیئر نالج اور مٹیریلز پہنچ رہے ہیں، میں نے پاکستان کا دفاع کیا تھا. اور میں میونک سیکورٹی کانفرنس میں گیا تھا، جو دنیا کی سب سے بڑی اینیول سیکورٹی کانفرنس ہوتی ہے جرمنی میں. تو میں تیاری کر کے گیا تھا اپنے ایٹامک سائنٹسٹ سے مل کے، اور مجھے یہ بتایا گیا تھا جو میں نے وہاں ریپیٹ کیا کہ نیوکلیئر اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ جو سینٹریفیوج ٹیکنالوجی ہے وہ AQ خان صاحب کے ذریعے گئی ہے، اگر مان لیا جائے تو تب بھی 21 اس میں ہیں پروسیسز، اس میں ہارڈنڈ سٹیل، ہارڈنڈ ایلوائے، ٹریگر میکانزم، بہت سی چیزیں ہیں نیوکلیئر ویپن بنانے کی. کیا ایران میں صلاحیت ہے؟ کیوں نہیں، کر سکتا ہے موقع ملے، لیکن کیا انہیں موقع ملے گا؟ اس وقت مشکل لگ رہا ہے. ہاں، ایران کیا ڈرٹی بام بنا سکتا ہے؟ وہ میرا خیال ہے بنا سکتا ہے. ڈرٹی بام کا مطلب ہوتا ہے کنٹیمینیشن اتنی زیادہ ہو جائے کہ اگر وہ اسرائیل پہ پھینک دے، اسرائیل ان پہ حملہ کرے، تو پھر بہت یعنی کہ بیماریاں پھیل سکتی ہیں اور گیسز ویسز جو ہیں. لیکن ابھی سرپرائز کر دے تو اور بات ہے، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ اتنی جلدی یہ ہوگا. ایران کی اب یہ تو ایک تجزیہ تو یہ ہے کہ جتنا ایران کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں، وہاں ان میں یہ جو پرانی بحث تھی کہ ایران کو نیوکلیئر ویپنز بنانے چاہیے یا نہیں، یہ نئی بات نہیں ہے، یہ تو پرانی بحث چڑھی ہوئی ہے ایران کے اندر. اور کئی ایرانی اپنی حکومت کی پالیسی کو غلط سمجھتے تھے، وہی سمجھتے تھے کہ ایران کو نیوکلیئر ویپنز بنا لینے چاہیے تھے، اور وہ پاکستان کا اگزامپل دیتے تھے کہ ٹھیک ہے پریشر پڑا پاکستان پہ، نکل گیا وہ. لیکن یہ جو پالیسی ہے کہ جی نہ ہم اعلان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم نہیں بنائیں گے، سینکشنز بھی ان پہ لگ رہی ہیں اور ویپن بھی نہیں ہیں، تو اس کا انہیں نقصان ہوا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ ایک پاورفل ایلیمنٹ ایران میں یہ ہو جو سمجھتے ہیں کہ نیوکلیئر ویپنز بنانے لینے چاہیے. آپ نے مجھ سے پوچھا کیا جلدی بنا لیں، میں نے اس کا جواب دیا ہے کافی مشکل ہے. یہ نہیں، ان کے پاس سائنٹیفک نو ہاؤ ہے، سائنٹسٹ ہیں، وہ بہت ایڈوانسڈ ہیں، اور انہوں نے بڑا فوکس کیا ہے انجینئرنگ یونیورسٹیز پہ، سائنس پہ انہوں نے بڑا فوکس کیا ہے. نہیں تو جس قسم کی ریزسٹنس ایران کر رہا ہے وہ کر نہیں سکتا تھا. ان کی انڈیجنس ٹیکنالوجی ہے ڈرونز میں بھی اور میزائلز میں بھی، اگر وہ نہ ہوتی تو ان کا قیمہ بنا دینا تھا امریکہ نے اور اسرائیل نے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ میرا یہ خیال ہے کہ ایران میں بھی اس ایشو پر ڈویژن ہے. ان کے جو پریزیڈنٹ اور فارن منسٹر وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ ایران کو ریلیکسیشن مل رہی ہے یا جس کا وعدہ کیا گیا ہے کہ جی آپ کے ہم ایسٹس جو ہیں وہ ریلیز کریں گے اور سٹیجز میں، اور یہ کہ آپ کی جو یہ ہیں جو آئل ایکسپورٹس ان کو اجازت دے دیں گے تاکہ آپ کی اکانومی بہتر ہو جائے. یعنی یہ تو ان کا نقطہ نظر ہے. ہارڈ لائن ایلیمنٹ یہ ہے کہ نہیں، آپ امریکہ پہ اعتبار نہیں کر سکتے، آپ کے تو ہاتھ میں ہی یہ ہرموز آیا ہے، یہ تو خود ایٹم بم ہے، تو ہم نہیں چھوڑیں گے. میری ذاتی رائے میں ایران کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ جو اگر ان کے
ایسٹس فریز ہوتے ہیں اور ان کو آئل کی اجازت ملتی ہے. اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ اس پروسیس میں ایران جو ہے اس کی جو خلیجی ممالک ہیں سارے سعودی عرب UAE وغیرہ ان سے اس کی دشمنی بڑھے گی. اسرائیل کی خواہش ہے کہ مسلمان سے لڑے. اس کے لیے تو اس دن عید ہو جائے گی جس دن ان کی آپس میں جنگ شروع ہو جائے. اب اگر ایران ان کے جہازوں کو ٹارگٹ کرے گا, ابھی تک پاکستان نے کامیابی سے کچھ لیڈرشپ خاص طور پہ سعودی لیڈرشپ کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گیا ہے کہ وہ ایران پہ حملے نہ کریں, حالانکہ ان پہ ہو رہے ہیں, کیونکہ یہ اس سے جنگ بڑھے گی اور یہ جنگ جلدی ختم ہو جائے گی. لاسٹ پہ کر کے جلدی نہ ختم ہوئی تو میں سمجھتا ہوں ایران کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ساری دنیا کو کیا اپنے خلاف کر لے گا. تو یہ اعتماد کا فقدان ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, بدقسمتی ہے. تو ہونے کو مجھے کیا لگ رہا ہے, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پوری جنگ تو شاید اب شروع نہیں ہوگی, بات چیت بھی ہوگی, جیسے کہتے ہیں انگریزی میں ٹاک فائٹ. خدا کرے کہ پاکستان نہ صرف یہ کہ اپنی ایفرٹس جاری رکھے, اور ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان نے کوشش کرنی بند نہیں کی. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ایفرٹس جاری رکھیں, ہمارے اپنے مفاد میں بھی ہے اور خطے کے مفاد میں بھی ہے. لاسٹ پہ ایک سوال چھوٹا سا کہ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مینٹلی طور پہ ٹھیک نہیں ہے, کچھ بات کرتے ہیں پھر کچھ جواب دیتے ہیں. آپ خود سابق وزیر خارجہ رہ چکے ہیں, ایک تجربہ ہے. قصور صاحب, آپ جتنا آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ریڈ کیا ہے یا ان کو دیکھا ہے, وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ایران پر کوئی نیوکلیر اٹیک کر دیں, یا یہ جو باتیں ہیں یہ صرف ایک تھیوری ہے, اس سے اوپر کچھ؟ دیکھیں, نیوکلیئر وار جو ہے نا وہ یا اسرائیل, وہ تو پھر سارے علاقے میں تباہی آ جائے گی, وہ ریسٹرکٹڈ نہیں رہے گی. نیوکلیئر فال آؤٹ ہوتا ہے. کیا جو ساتھ والے ملک بچیں گے؟ کیا UAE چاہے گا, جو امریکہ کا سب سے بڑا حلیف ہے, کہ اس علاقے میں نیوکلیئر بم ہو؟ اسرائیل کیا بنے گا, کیا جو امریکہ کے اپنے حلیف ہیں ان کی تو ساری جو ماڈل ہے اکانومی کا وہ امن پہ ہے. امن ہوگا تو لوگوں کا پیسہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, چین, روس, ہر ایک کا دبئی بھی جا رہا ہے, گلف میں جا رہا ہے, اور پیسہ اس لیے جا رہا ہے کہ ان کو وہاں سیفٹی ہے. جس علاقے میں بم پڑ رہے ہوں وہاں کو پاگل جا کے انویسٹمنٹ کرے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ بھی نہیں چاہیں گے کوئی ایسا معاملہ ہو. بہت شکریہ جی, آپ گفتگو سن رہے تھے خورشید محمود قصوری صاحب کی, جو کہ موجودہ اس وقت جو عالمی طور پہ حالات بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر اپنا تجزیہ بھی بتا رہے تھے, اور جو مختلف سوالات تھے وہ ہم نے ان کے سامنے رکھے ہیں. تو بڑی اہم معلومات جو ہے وہ بھی شیئر کر رہے تھے. تو آج کی اس ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت ہے, اللہ حافظ.